جانور کے بچے کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور انسان کی اولاد جو ہے اسے ذبح کیا جا رہا ہے. یعنی کہہ کچھ رہے ہو، کر کچھ رہے ہو. ہم مان رہے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. اب کون سا شیطان ہے جو ہمیں دھکے دے رہا ہے کوئی جسے اللہ کریم کی رحمت چاہیے؟ جب دین چھوڑا جاتا ہے، بے عملی پیدا ہوتی ہے، تو اندر سے انسانیت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جانوروں کی زندگی ہے، درندوں کی زندگی ہے، جو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوک سے بلک رہا ہے، مر رہا ہے، اور کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنا کھانا اپنے جانوروں سے زائد جو ہے وہ بھی پھینک رہا ہے، کتوں کو پھینک رہا ہے ان کے کھانے سے زائد. اور کہیں انسانیت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے بھوک اور افلاس سے. اب اس کیفیت کو کیا آپ کہیں گے؟ جانور کے بچے کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور انسان کی اولاد جو ہے اسے ذبح کیا جا رہا ہے. جانور کو موسم سے محفوظ کرنے کے لیے تدبیریں کی جا رہی ہیں اور انسانیت کو بموں کی آگ میں جلایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تو جب ایمان نہیں نا دل میں، تو پھر یہ ایک ایسا درندہ ہے کلم اضل جو جانور سے بد ہے. یہ اس میں جانور کی کیفیت بھی نہیں رہتی کہ جانور بھی کچھ تو خیال کرے، یہ اس سے بد ہو جاتا ہے. کیونکہ درندے کا پیٹ بھرا ہو تو وہ شکار نہیں کرتا، تو اس کا پیٹ بھی بھرا ہو تو یہ مخلوق کو قتل کر رہا ہوتا ہے اور اس پر خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ کو منظور ہوتا، تو اللہ چاہتے تو سارے مانتے، کوئی انکار نہ کرتا. لیکن کیا یہ پھر امتحان گاہ ہوتی؟ یہ دنیا، یہ عالم آب و گل جو امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ کریم نے حق عطا فرمایا، حق کی پہچان کی استطاعت عطا فرمائی، لیکن پابند نہیں فرمایا. ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راہ ہدایت اس نے عطا فرما دی، اپنی مقرب ہستیاں مبعوث فرمائیں، اور انہوں نے مخلوق کو حق تعلیم دی، نہ صرف اس درجے کی کہ ظاہر سے استفادہ مخلوق کر سکے، بلکہ وہ کیفیت اور حال عطا فرمائیں کہ ان کے نہاں خانے دل تک وہ کیفیت پہنچتی ہے. اب کوئی اپنے دل کے دروازے بند کر لے تو اس کی مرضی. اس نے یہ زبردستی نہیں فرمائی کہ سب نے ماننا ہے. قرآن کریم ہمیں گرد و پیش کی مثالوں اور دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں یہ کارگاہ حیات شہادت دے گی کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی. لیکن ہم اس دیکھنے کے باوجود اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ اندھا پن پھر ہمیں ڈبوتا ہے. بالکل اسی طرح ڈبوتا ہے کہ ہم سارے اچھائی 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 بول رہے ہیں، لیکن عمل کو ماپا جائے تو اس کی ماپ برائی کی طرف جاتی ہے. تو یہ کون سی اچھائی ہے کہ جس کا پیمانہ قرآن و سنت پر لے ہو تو وہ برائی میں پہنچ جائے؟ یعنی کہہ کچھ رہے ہو، کر کچھ رہے ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ تو منافقت ہوگی. آپ غور فرمائیں معزز سامعین کرام، رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جس وقت چاند نظر آیا اس وقت قید ہوئے، جس وقت عید کا چاند یعنی چاند رات، اس تک یہ قید ہے. رمضان اور غیر رمضان میں اپنی سوچ، اپنے اعمال یعنی اپنا جائزہ لے لیں ہم سارے، تو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا شیطنت پر ہم چل چکے ہیں کہ ہمارے مزاج شیطنت میں ڈھل گئے ہیں، کہ شیاطین قید ہو گئے. یہ جو ہم غلطی اور گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں شیطان نے کرا دی. تو جب وہ قید ہے تو اب کون کرا رہا ہے؟ یعنی اتنے شیطنت میں ہم ڈھل چکے ہیں. آج رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے. اس عشرہ مبارک میں اللہ کریم نے اپنی رحمت عام فرما رکھی ہے. ایسے اعلان ہے کہ ہے کوئی جسے اللہ کریم کی رحمت چاہیے، اور کون ہے جو اس کی رحمت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ لیکن کیا ہمیں احساس ہے
کیا ہمیں یہ درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور اتنے خوبصورت لمحات کو ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ اس رمضان المبارک میں بے نماز کے پاس کیا کوئی جواز ہے کہ وہ یہ کہے کہ شیطنت میرے اندر پیوست نہیں ہو گئی؟ اس رمضان المبارک میں جس پر روزہ فرض ہے اور وہ چھوڑ رہا ہے اور یہ کہہ سکے کہ یہ شیطنت اس کے اندر پیوست نہیں ہو سکی؟ ایک ایک بات کرتے جاؤ، آنکھ کی حیا کی بات کرو، کان کی سماعت کی بات کرو، الفاظ کی بیان کی کہ جو غلاظت بیان کی جا رہی ہے اس کی بات کرو، جو اعمال اختیار کیے جا رہے ہیں۔ عین رمضان المبارک ہے، کیا ہمارا نظام سودی چل رہا ہے کہ نہیں؟ عین رمضان المبارک ہے، آپ غور فرمائیں۔ اب کون سا شیطان ہے جو ہمیں دھکے دے رہا ہے؟ ہمیں دھکے اپنے وہ اعمال دے رہے ہیں جو ہم نے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر اٹھائے ہیں۔ ہمیں دھکے وہ اقرار دے رہا ہے جس اقرار کے ساتھ تصدیقم بالقلب نہیں ہے، ہم مان رہے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں جو ذلیل و رسوا ہم ہو رہے ہیں اس کیفیت سے ہو رہے ہیں، اس حال سے ہو رہے ہیں کہ ہمارا ماننا ماننے کے معنوں میں نہیں آتا۔ سارے جہان میں ہم پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی معالج مل جائے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تلک الرسل، یہ سب اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، مقرب ہستیاں ہیں۔ اس نے مبعوث فرمائے ہیں، مخلوق پر عطا فرمائی ہے کہ ان کی رہنمائی کا سبب ہیں یہ ہستیاں، اور ہم ہیں کہ ہمارا ماننا ماننے کے معنوں میں نہیں آتا۔ ہمارا ماننا ایسا نہیں ہے کہ وہ اقرار ہمارے اعمال تک پہنچے، تو جب اقرار تک نہیں پہنچے گا تو جیسے اقوام سابقہ ذلیل ہوئی ہیں، آج کا معاشرہ کیا ویسے ذلیل و رسوا نہیں ہوگا؟ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو آگ تو میاں جلائے گی، اور آج جو ہمیں رہنمائی نصیب ہو رہی ہے، آپ غور فرمائیں، قید نہیں ہے قوم کی، قید نہیں ہے کسی ایک جگہ کی، قید نہیں ہے کسی ایک وقت کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ماضی کا صیغہ کانا نہیں لکھا گیا، اس سے مراد سارا حق موجود ہے، بات ظاہر کی ہو، بات باطن کی ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا نا قرب قیامت میں، ایمان آخری حصہ ایمان کا جب اٹھے گا، اللہ اللہ کرنے والا بندہ اٹھے گا، یعنی نوری ایمان جب اٹھا لیا جائے گا، پھر دنیا کی بقا نہیں ہے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی جو قیامت صغیرہ ہے اس کا بھی احساس کوئی نہیں کیے ہوئے۔ سور تو پھونکا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو ملک الموت کی گرفت ہے، اگر اس کو دیکھو تو حساب تو بند ہو جائے گا۔ پھر جو وقت بچتا ہے قیامت تک کا، اس میں پھر ہمارا تو حساب کتاب بند ہو جائے گا، کوئی لین دین تو ہو نہیں سکے گا۔ تو ایک معنی میں تو قیامت مرنے والے کی قائم ہو گئی۔ ساری خرابی، ساری خرافات کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے درمیان صاحب ایمان موجود نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے درمیان خوف خدا رکھنے والے قلوب جو ہیں وہ نہیں دھڑک رہے۔ ایمان ہے تو یہ جہان چل رہا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ کریم نے یہ عظمت عطا فرما رکھی ہے، تو موجود۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسی مخلوق میں یا ایسے مخلوق کے حصے میں داخل فرمائے رکھے جہاں ایمان ہے، اور اس ایمان کی وہ پختگی عطا فرمائے کہ تا دم واپسی اس پر قائم ہونا نصیب ہو۔